پہاڑوں میں ایک بزرگ اپنے نوجوان پوتے کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ ہر روز صبح قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ ان کا پوتا ہمیشہ ان جیسے بننے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن پوتا کہنے لگا، دادا میں بھی آپ کی طرح قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی، اور جو سمجھ آتی ہیں جیسے ہی میں قرآن پاک بند کرتا ہوں میں بھول جاتا ہوں۔ ایسے قرآن پڑھنے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ دادا نے خاموشی سے کوئلے والی ٹوکری میں سے کوئلہ نکال کر انگیٹھی میں ڈالا اور جواب میں ٹوکری پوتے کو دے کر کہا، جہاں پہاڑ کے نیچے ندی سے مجھے پانی کی ایک ٹوکری بھر کر لا دیں۔ لڑکے نے دادا کی بات پر عمل کیا، لیکن گھر واپس پہنچنے تک تمام پانی ٹوکرے میں سے بہہ گیا۔ دادا مسکرایا اور کہا، تم اس دفعہ اور زیادہ تیز قدم اٹھانا اور جلدی کرنا، اور اس کو واپس بھیج دیا۔ اگلی بار لڑکا بہت تیز بھاگا، لیکن گھر پہنچنے تک ٹوکری پھر خالی تھی۔ پھولے ہوئے سانسوں سے اس نے دادا سے کہا کہ ٹوکری میں پانی لانا ناممکن ہے، وہ بالٹی میں پانی لے آتا ہے۔ دادا نے کہا، مجھے پانی کی بالٹی نہیں، پانی کی ٹوکری میں پانی چاہیے۔ تم ٹھیک سے کوشش نہیں کر رہے ہو۔ اور اسے پھر سے نیچے بھیج کر دروازے میں کھڑا ہو کر دیکھنے لگا کہ وہ کتنی کوشش کرتا ہے۔ لڑکے کو پتا تھا کہ یہ ناممکن ہے، لیکن دادا کو دکھانے کے لیے اس نے ٹوکری پانی سے بھری اور انتہائی سرعت سے تیز دوڑا۔ وہ واپس دوڑا۔ واپس پہنچنے تک ٹوکرے میں سے پانی پھر بہہ چکا تھا اور وہ خالی ہو چکی تھی۔ لڑکے نے کہا، دیکھا دادا، یہ بے سود ہے۔ دادا نے کہا، ٹوکری کی طرف دیکھو۔ لڑکے نے ٹوکری کی طرف دیکھا اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ٹوکری پہلے سے مختلف تھی۔ اب وہ پرانی اور گندی ٹوکری کی جگہ اندر اور باہر سے صاف ستھری ہو چکی تھی۔ دادا نے کہا، بیٹا، جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، چاہے ہم اس کا ایک لفظ بھی سمجھ نہ پا رہے ہوں یا یاد نہ کر پا رہے ہوں، پھر بھی اس کی تلاوت ہمیں اندر اور باہر سے ایسے ہی صاف کر دیتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بدل دیتا ہے۔ بہرحال دوستو، خالی تلاوت کرنا بھی ثواب کا کام ہے کہ ہر لفظ کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، اور ترجمہ بھی ساتھ پڑھنا خالی تلاوت سے زیادہ افضل اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ بس ذہن بنائیے، کم از کم زندگی میں ایک دفعہ تو قرآن حکیم کو تفسیر کے ساتھ پڑھ ہی لینا چاہیے۔